ناظرین، آج کل پورے ملک میں ایک ویو جس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے وہ مدارس کا رول ہے، اس کی رجسٹریشن کے معاملات ہیں۔ لیکن ہم نے سوچا کہ اس گہما گہمی کے ماحول میں کیوں نہ ایسا موضوع لے کے آیا جائے جس میں پازیٹیوز جو ہیں مدارس کے، وہ بھی ایجوکیشن سینٹرز ہیں، ریلیجن کی ایجوکیشن ہو، ٹرانسفارمیشن ہے جو اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن کی، اس پہ بات کریں۔ تو ہم نے سوچا کہ آج علم کی ترویج و اشاعت میں مدارس کا کردار بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے۔ اور جب ہم مدارس کی بات کرتے ہیں تو مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پہ درس و تدریس کا کام دیا جاتا ہے، اور جب اس کو ہم اسلام کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو ایجوکیشن ہے، علم ہے، نالج ہے، اس کی جو سیکنگ دا نالج، ٹرانسفارمیشن آف دا نالج، کیریکٹر بلڈنگ سے لے کے نیشن بلڈنگ، اور پھر اس کو اکونومیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اسلام نے دیکھا ہے۔ تو علم کی ترویج و اشاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے پہلے معلم تھے، معلم انسانیت بنا کے بھیجا گیا، اور مکارم اخلاق کی تکمیل سے لے کر جتنے بھی علوم کی ترویج و اشاعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرنٹ سے لیڈ کیا۔ اور قرآن مجید اس سلسلے میں جب سورہ رحمان کی بات کریں تو وہاں بھی آرٹ آف ایکسپریشن اینڈ کمیونیکیشن پہ زور دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو یہاں پہ خلق الانسان کے بعد علمہ البیان بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ رب العزت نے بیان کا علم سکھایا۔ علم معانی، علم بیان میں بلاغت کی بات نہیں کر رہا، یہ ہے آرٹ آف ایکسپریشن اینڈ کمیونیکیشن۔ آج ہم جس ٹرانسفارمیشن کے دور میں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، کمیونیکیشن کے وے آؤٹس اور سوشل میڈیا ہے، اس کی ڈائنامکس ہیں، تو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے علمہ البیان کہہ کے کمیونیکیشن کے علم کی بنیاد ڈال دی تھی۔ ایکسپریس کیسے کرنا ہے، اور وہ ایکسپریشن ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر دیکھا۔ دنیا کو سب سے پہلا نبوی آرڈر ملا جس ایکسپریشن میں ہمیں ایکویلٹی ملتی ہے، جسٹس ملتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں اسی علم کی ترویج و اشاعت کو قانون کے پیرائے میں، تو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ جو کہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف ہیومن ہسٹری ہے، اس کے 63 آرٹیکلز کے اندر ہمیں ملی ارتباط، انکلوسیونیس بھی ملتی ہے، اس میں مائنورٹیز کے رائٹس بھی ہیں، اس میں پاپولزم کا کلچر ملتا ہے، ایک ڈائیورسٹی ہے، مختلف ایتھنکس گروپس، لیکن سب کو ایکول اپورچونیٹیز ہیں کہ وہ ایجوکیشن بھی حاصل کریں، وہ معاشرے کا مفید شہری بنیں۔ یہ وہ کلچر ہے کہ جو علم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پروموٹ ہوا، اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علم کی باقاعدہ درسگاہیں تھیں۔ دار ارقم کو دیکھ لیں، صفا کو دیکھ لیں، درسگاہ مسجد ابو بکر فاطمہ بنت خطاب، اس کے علاوہ ریزیڈنشل جو درسگاہ تھی اقامتی جہاں پہ سٹوڈنٹس رہتے بھی تھے، وہ صفا تھی، ان کے قیام و طعام کا بندوبست بھی تھا، انہیں ایجوکیٹ بھی کیا جاتا۔ یہی نہیں بلکہ عجم سے اہل فارس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھنے آتے، صحابہ کرام کے پاس، وہ اجمی تھے، فارسی تھے، لیکن پھر بھی علم کی ترویج و اشاعت کو وہاں سے لے کے انہوں نے دوسرے خطے میں پروموٹ کیا۔ یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ اس نے خواتین کی علم کی پروموشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درسگاہیں بنی، ہاؤس جو سینٹرز تھے، سینٹر آف نالج جو ہاؤس گھروں کے اندر، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر فقہ کی بات کریں، اصول فقہ کی، دور دراز سے صحابہ پردے کے پیچھے آپ سے علم حاصل کرتے، صحابیات کو آپ نے سکھایا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، اور اسی طرح آن ورڈ صحابیات کا ایک تسلسل دیکھتے ہیں جنہوں نے حلقہ دروس کی صورت میں خواتین کو امپاور کیا، ایجوکیٹ کیا۔ اور یہاں میں بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ ہنر سازی کے میدان میں بھی خواتین نے علم کو پروموٹ کیا۔ یہ وہ مدارس ہیں جن کی ہسٹری آج کی نہیں ہے، ان مدارس کا تسلسل 1400 سال پہلے تھا۔ ان مدارس کی بنیاد دار الصفا ہے، ان مدارس کی بنیاد دار ارقم ہے۔ یہ سنت نبوی کو رائج کر رہے ہیں، اور حضور کی سنت و سیرت کے مطابق قرآن اور حدیث کے علم کی ترویج کر رہے ہیں، اور معاشرے میں ایک ہارمونیس ریلیشن شپ بلڈ کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں گے کہ مدارس کہاں کھڑے ہیں، ان کے نصاب میں کتنی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، یہ معاشرے میں کس حد تک ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہاں سے نکلنے والے طلباء مختلف یونیورسٹیز میں، اداروں میں جو سرو کر رہے ہیں، اس وقت کرنٹلی کیا پوزیشن ہے۔